بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آئیے قرآن سیکھیے تجوید اور ترجمے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ محرم جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ، اسلامی مہینہ جو ہے وہ پہلا محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا مطلب ہے حرمت والا مہینہ۔ محرم الحرام کی فضیلت تھوڑی بیان کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو شہر اللہ قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، یعنی اللہ کے مہینے محرم کے روزے جو ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اس میں کتنی افضل بات ہے کہ محرم الحرام کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے کہ اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں جن 4 مہینوں کو افضل قرار دیا گیا ہے ان میں، یعنی کہ جو 4 مہینے بہت احترام والے قرار دیے گئے ہیں، ان میں سے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ بڑے ہی محترم قرار دیے گئے ہیں، اور ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا جنگ و ازدال کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ اور 10ویں محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں ایک روزہ رکھنے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھو لیکن یہودیوں سے مشابہت نہ کرو۔ کس طرح کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو 10ویں محرم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور اس خوشی میں وہ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ یہودی جو ہیں وہ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ تم لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھو لیکن یہودیوں سے مشابہت نہ کرو۔ اس طرح تم کرو کہ تم لوگ جو ہیں خالی 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھو، تم لوگ 2 روزے ملا کر رکھو، یا 9ویں 10ویں محرم کا روزہ رکھ لو یا 10ویں 11ویں محرم کا روزہ رکھ لو۔ اس طرح کرنے سے تم لوگ جو ہے وہ یہودیوں سے مشابہت نہیں کرو گے۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا میں وظیفہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جو کوئی پہلے محرم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر اپنے پاس رکھ لے، یا چمڑے میں تعویذ بنا کر اس کو گلے میں پہن لے، تو انشاءاللہ عزوجل اس روحانی علاج سے، اس روحانی وظیفے سے اس کو، یعنی لکھنے والے کو اور اس کے گھر والوں کو ساری عمر کوئی برائی نہیں پہنچے گی، کوئی بری وبا، کوئی بری چیز جو ہے وہ اس کو نہیں پہنچے گی، وہ محفوظ رہے گا۔ کیا کرنا ہے؟ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ لینا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ پہلے محرم کی پہلی تاریخ کو یہ عمل کرنا ہے، بسم اللہ 130 بار لکھ کر اپنے پاس رکھ لینی ہے، اور کیا ہوگا؟ ساری زندگی جو لکھے گا وہ اور اس کے گھر والے ہر بری وبا سے، ہر بری چیز سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن اس کی کچھ احتیاطیں بھی ہیں۔ کیا کریں کہ باوضو ہو کر لکھیں بسم اللہ، قبلہ رخ بیٹھ کر لکھیں، تو انشاءاللہ اور زیادہ برکتیں حاصل ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ بال پین سے لکھیں، جس کی سیاہی جو ہے وہ تا دیر قائم رہے، تو انشاءاللہ آپ کو دیر تک برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ اب اگر کوئی یہ سوچ لے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے میں تو بڑا 130 بار لکھنے میں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، بھائی ہم ایسے کرتے ہیں، ہم اس کو فوٹو کاپی کروا لیتے ہیں، خود بھی رکھ لیتے ہیں، دوسروں کو بھی ثواب کے لیے دے دیتے ہیں، یا اس کو کمپیوٹرائز نکلوا لیتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو فوٹو کاپی نہیں کروا سکتے، ہم اس کو کمپیوٹرائز نہیں کروا سکتے، اس کو خود لکھنا ہے یا کسی سے لکھوانا ہے، پھر ہی آپ کو اس کی فضیلت، اس کی برکت حاصل ہوگی۔ اور ایک اور چھوٹا سا عمل بتایا گیا ہے کہ الرحمن 50 بار لکھ کر اگر کوئی اپنے پاس رکھ لیتا ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو یہ عمل بتایا گیا، یہ بھی عمل محرم کی پہلی تاریخ کو کہ 50 بار الرحمن لکھ کر اگر وہ اپنے پاس کوئی رکھ لیتا ہے، تو کسی بھی ظالم حاکم کے پاس اگر جائے گا تو اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے یہ محرم الحرام جو مہینہ ہے، یہ بڑی ہی فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس کا احترام کیجئے، اور اس میں جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جو ہمارے پیارے آقا نے ہمیں باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کیجئے، تو انشاءاللہ عزوجل آپ بڑی ہی فضیلت اور بڑی ہی برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔